الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اس وقت ہم نکاح کی ایک مبارک مجلس میں موجود ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اہم معاملات میں اور خاص طور سے نکاح کے موقع پر بھی ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ نکاح کی مجلس کے موقع پر ہمارے درمیان اور خاص طور سے یہاں اس مسجد میں جو نکاح ہوتے ہیں، اس میں نکاح کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح ہمارے سامنے اسلام میں نکاح کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے، یہ باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ میں بہت اختصار کے ساتھ چند منٹ میں چند اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، نکاح ایک فطری ضرورت ہے۔ خاندان کی تشکیل کے لیے نکاح ایک ضرورت ہے۔ اگرچہ اس سماج میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اباحیت پسند ہیں، جن کا خیال ہے کہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنسی خواہش کو جس طرح بھی آدمی چاہے پورا کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسانی سماج میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کا تصور یہ ہے کہ نکاح کی خواہش جو ہر انسان میں جو جنسی خواہش ہے، یہ تو پستی کی علامت ہے۔ انسان اگر بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے اس جذبے کو دبائے اور کچلے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی غالب اکثریت جو ہے وہ خاندان کی تشکیل کی قائل ہے اور اس کے ذریعے وہ نکاح پر عمل پیرا ہوتی ہے۔ چنانچہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں، مختلف تہذیبوں پر عمل پیرا لوگوں میں نکاح کی روایت پائی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک حقیقت یہ بھی ہے، انسانوں نے نکاح کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ نکاح کے انعقاد کے لیے آدمی ہزار بار سوچتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو میں کیسے کروں، مال و اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس معاملے میں لڑکوں کا نکاح تو آسان ہے، لیکن اگر کسی شخص کی 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں ہیں تو وہ تو ان کی پیدائش ہی کے وقت سے فکر مند ہو جاتا ہے کہ جب ان لڑکیوں کی 20 سال 25 سال کے بعد جب شادی کا موقع آئے گا، پیدا ہوتے ہی ان کے لیے جوڑ جوڑ کے پیسے اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور اس ہمارے سماج میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، کس طرح نکاح کے عمل کو مشکل سے مشکل بنا دیا جائے۔ لالچی انسانوں نے صراحت سے، اشارے سے اس طرح کی پابندیاں عائد کر دی ہیں، اس طرح کی اس میں دشواریاں عائد کر دی ہیں کہ انسانوں کی اکثریت جو اوسط سماج سے اوسط حیثیت کی مالک ہے، وہ ہزار بار سوچتی ہے کہ میں اپنی لڑکیوں کا نکاح کیسے کر سکتا ہوں۔ مختلف مذاہب اور سماجوں میں کیوں ایسی حیثیت دے دی گئی ہے، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں نے وہ ساری رسوم، وہ ساری روایات ہیں، وہ خود ایک ایک کر کے قبول کر لی ہیں، اور جن دشواریوں، جن پریشانیوں سے
دوسرے مذاہب کے ماننے والے جوجھ رہے ہیں، وہ ٹھیک مسلمانوں نے بھی اس کو پورے شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا ہے اور وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کسی طرح سے وہ بھی ان رسوم اور روایات کو چھوڑنے پر وہ تیار نہیں ہیں، ہزار بہانے کیے جاتے ہیں، یہ تو میری پہلی اولاد ہے، یہ تو میری آخری اولاد ہے، اور یہ فلاں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، کیا ہیں، ان کے ارمان ہیں۔ مختلف بہانوں سے ان روایات سے لوگ چمٹے رہتے ہیں، حالانکہ وہ روایات ایسی ہیں جو انسانیت کش ہیں۔ ان روایات کے نتیجے میں ہم سب جانتے ہیں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں، وہ بڑی عمر کی پہنچ جاتی ہیں، ان کے نکاح نہیں ہو پاتے ہیں، بہت مشکل سے ان کے نکاح ہو پاتے ہیں، اور کتنی عورتیں ہیں جو خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جو اس نکاح کے نہ ہونے کی وجہ سے مذہب تبدیل کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جو بغیر نکاح کے مختلف لڑکوں کے ساتھ وہ رہنے لگتی ہیں۔ اس تعلق سے مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سورہ اعراف میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ وہ پیغمبر تو ایسا ہے کہ لوگوں نے جو خود کو مختلف بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، مختلف بوجھ اپنے اوپر لاد لیے تھے، وہ پیغمبر تو ایسا ہے کہ اس نے ان بیڑیوں کو کاٹ دیا ہے اور وہ بوجھ ان پر سے اتار دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو وصف ہے، یہ حقیقت میں اپنی عملی صورت اختیار کر گیا تھا۔ چنانچہ عہد نبوی میں ہم کو ایسی درخشاں اور روشن مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو انتہائی آسان بنانے کی تلقین کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، بہترین نکاح وہ ہے، سب سے اچھا نکاح وہ ہے برکت کے حساب سے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ مؤونہ کہتے ہیں خرچ کو، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نکاح، سب سے اچھا نکاح اس کو قرار دیا ہے جس میں سب سے کم مصارف آئیں۔ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی نہیں تھی، بلکہ آپ نے ایسا سماج قائم کر کے دکھایا تھا جس میں کہ بدکاری کے اسباب انتہائی کم سے کم ہو گئے تھے، اور نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی آسان بنا دیا تھا۔ قرآن کریم کی تعلیم ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں بغیر نکاح کے ہوں ان کے تم نکاح کرو، چاہے ان کی پہلی مرتبہ شادی ہو رہی ہو یا ان کی شادی ہوئی ہو، طلاق ہو گئی ہو یا وہ بیوہ ہو گئی ہیں، جو بھی بغیر جوڑے کے ہوں ان کا جوڑا فراہم کرو۔ یہ قرآن نے سماج کو تعلیم دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج قائم کیا تھا اس میں اس پر عمل ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول عہد نبوی میں ایک مثال بھی نہیں ملتی ہے کسی مرد نے نکاح کی خواہش کی ہو اور اس کی شادی نہ ہو پائی ہو، ایک لڑکی کی بھی مثال نہیں ملتی ہے کہ اس نے نکاح کی خواہش کی ہو، اس کو شوہر نہ ملا ہو۔ عمر کی کوئی قید نہیں تھی، نو عمر ہو، ادھیڑ عمر کی ہو، زیادہ عمر کی ہو، لڑکا ہو، جوان ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، عمر کی کوئی قید نہیں تھی، کسی بھی عمر کا ہو، شادی کا خواہش مند ہو اور اس کو جوڑا نہ مل پایا ہو، پورے عہد نبوی میں ایک مثال بھی اس کی نہیں ملتی ہے۔ متعدد مثالیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا کہ میں تو فلاں کام کرتا ہوں، مجھ کو سماج میں اونچی حیثیت کا نہیں سمجھا جاتا ہے، میرا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی نشاندہی کی، جاؤ اس قبیلے میں جاؤ، اس کے سردار سے کہو وہ تمہارا نکاح کر دے گا۔ ایک لڑکی آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ کہتی ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اسی مجلس میں ایک نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح مجھ سے اب کر دیجئے۔ حضور کہتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ ہے؟ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کچھ تو ہوگا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہیں، جا کے گھر جاؤ، کچھ لے کے آؤ، چاہے لوہے کی انگوٹھی لے کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد آتا ہے، کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے ہیں جاؤ پہلے کماؤ، تم اتنے قلاش ہو، تم کو نکاح کی کیوں سوجھ گئی؟ تم جاؤ تو پہلے جاؤ، پیسہ اکٹھا کرو، پھر آنا، تب تمہارے نکاح کو سوچیں گے۔ نہیں، حدیث میں صراحت ہے
اسی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا نکاح کر دیا۔ آج ہمارے سماج میں ہے ایک پہلا نکاح تو مشکل ہوتا ہے، دوسرے نکاح کی بات کون سوچے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مثالیں ملتی ہیں، ایک خاتون کے شوہر شہید ہو گئے، وہ بیوہ ہو گئیں، ان کی دوسری شادی ہو گئی، دوسرے شوہر شہید ہو گئے، ان کی تیسری شادی ہو گئی، تیسرے شوہر شہید ہو گئے، ان کی چوتھی شادی ہو گئی۔ حضرت عاتقہ ابن زید مشہور صحابیہ ہیں، ان کے شوہر شہید ہوتے گئے، ان کا نکاح ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ اب مجھے نکاح کی خواہش نہیں ہے۔ ایک خاتون آتی ہیں، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی۔ ہمارے سماج میں طلاق کو کتنا مایوس سمجھا جاتا ہے کہ جس کو طلاق دے دی گئی ہو، چاہے قصور شوہر ہی کا ہو، لیکن عیب لڑکی پہ آتا ہے۔ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میرے شوہر نے طلاق دے دی تھی، میری عدت پوری ہو گئی ہے، میرے پاس 3 رشتے آ گئے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مطلقہ عورت کے پاس عدت پوری ہوتے ہی 3 رشتے آ گئے۔ وہ تینوں رشتے جلیل القدر صحابہ کے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آئی ہوں اس لیے کہ ان میں سے میں کس سے نکاح کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے مشورہ چاہتی ہو تو میں چوتھے کا تم کو مشورہ دیتا ہوں، اسامہ ابن زید سے شادی کر لو۔ اسامہ ابن زید غلام کے بیٹے تھے۔ وہ خاتون حضرت فاطمہ بنت قیس ایک سماجی حیثیت سے اونچے خاندان کی تھیں۔ وہ خود کہتی ہیں کہ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں آیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میرے پاس آئی ہو، تم مجھ سے مشورہ چاہتی ہو تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے وہ نکاح کیا۔ پھر وہ خود کہتی ہیں کہ میرا یہ نکاح بہت بابرکت ہوا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کی عمر زیادہ تھی، حضرت اسامہ بن زید کی عمر کم تھی۔ ان کے باپ حضرت زید، ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آزاد کردہ لونڈی تھی حضرت ام ایمن، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، ان سے نکاح کروایا تھا۔ ان کی عمر بھی زیادہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح ہوئے کسی میں عمر کی کوئی قید نہیں تھی۔ لڑکے کی عمر کم ہے، عورت کی عمر زیادہ ہے، لڑکی کی عمر کم ہے، مرد کی عمر زیادہ ہے، عمر کی کوئی قید نہیں تھی۔ اگرچہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمروں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، لیکن اسے زیادہ قرآن اس کو اہمیت دیتا ہے کہ زوجین کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق پر عمل کرنے کا عہد کریں۔ محترم بھائیوں، تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان نکاح کی مجلسوں میں اسلام کی آئلی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ ان سے واقف بھی ہیں۔ اصل ضرورت آج اس کی ہے کہ آسان نکاح کے عملی نمونے ہمارے سامنے زیادہ سے زیادہ لائے جائیں۔ جو لوگ کی تقریریں کرتے ہیں، جو لوگ کی اصلاح معاشرہ کی مہمات چلاتے ہیں، جو لوگ ہزاروں کے مجمع میں آسان نکاح کی ترغیب دینے کی دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں، جب خود وہ لوگ اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کی شادی کا موقع آتا ہے تو ان میں سے ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ضرورت آج کے دور میں ہے کہ آسان سے آسان نکاح پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور ایسے نمونے زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ آج کے دور میں قابل مبارکباد ہیں وہ نوجوان جو یہ عزم کرتے ہیں کہ جب وہ نکاح کریں گے تو ان تمام رسومات سے دور رہیں گے، وہ جہیز نہیں لیں گے، منگنی، تلک اور جو دوسری جو رسوم پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ان سب سے اجتناب کریں گے اور سادگی کے ساتھ وہ اپنا نکاح کریں گے۔ اسی طرح قابل مبارکباد وہ لوگ ہیں، وہ پیرنٹس ہیں، وہ مائیں ہیں، وہ باپ ہیں جو کہ اپنے نوجوانوں کی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے ان سماجی رسوم سے وہ دور رہنے کا عزم کرتے ہیں اور آسان سے آسان نکاح پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خوشی کا موقع ہے، ہمارے دوست جاوید علی صاحب کی جو بیٹی کا اس موقع پر جو نکاح ہو رہا ہے جناب محمد ارشد صاحب کے ساتھ، یہ دونوں خاندان بھی اس معاملے میں پاکیزہ ہیں، دیندار ہیں، اسلام پسند ہیں، تحریکی ہیں۔ ان حضرات نے بھی بہت آسان طریقے سے یہ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بابرکت کرے، اس جوڑے کو بابرکت رکھے، ان سے صالح اولاد دے اور دونوں خاندان کے درمیان قربت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔